السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامیات کلاس۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اذان کی اہمیت و فضیلت۔ سب سے پہلے آپ اس پر آج کی تاریخ اور دن لکھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سبق میں کچھ اہم باتیں ہیں۔ اذان کے معنی۔ اذان کے معنی ہیں بلاوا یا اعلان کے۔ اصطلاح میں مخصوص کلمات میں کیا جانے والا وہ اعلان اذان کہلاتا ہے جو مسلمان کو 5 وقت کی نماز کے بلاوے غرض سے کیا جاتا ہے۔ اب نماز ہے، اذان ہے تو اذان ایک بلاوا ہے، ایک اعلان ہے جو کہ دن میں 5 وقت کیا جاتا ہے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلانے کے لیے۔ جب اذان دی جاتی ہے تو تمام مسلمان اپنے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں اور سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اب آتا ہے اذان کا مقصد۔ اذان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، ہمیں اس بات کا یقین دلایا جاتا ہے، یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے ہی لوگ اذان سنتے ہیں تو سارے کام کاج چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں چلے جاتے ہیں، اور جو خواتین گھر میں ہیں وہ سارے کام چھوڑ کر پہلے نماز ادا کرتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ توحید کی گواہی دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین دلایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور صرف وہی ہے جو معبود ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی چاہیے، جس کے سامنے ہمیں جھکنا چاہیے۔ تیسرا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اس بارے میں گواہی دی جاتی ہے اذان میں۔ پھر اس کے بعد فلاح کی طرف بلاوا یعنی نماز کی طرف بلاوا، ہمیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، اور نماز کو یہاں پہ فلاح کیوں کہا گیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہوتا ہے کامیابی، کیونکہ قیامت والے دن ہمارے لیے سب سے بڑی جو کامیابی ہوگی یا سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ دوزخ سے نجات کا ذریعہ بھی ہمارے لیے نماز ہی ہے۔ اس کے بعد اذان کی ابتدا۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ واقعہ معراج پہ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازیں بتائی گئی تھیں جو کہ مسلمانوں پر فرض تھیں۔ اس وقت مسلمانوں کے لیے کھلے عام نماز ادا کرنا بہت ہی مشکل تھا، وہ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر نمازیں ادا کرتے تھے۔ اس ٹائم پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کا کسی اعلان کی ضرورت نہیں پڑی کہ جس کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جا سکے اور مسلمان نماز ادا کر سکیں، کیونکہ تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے۔ لیکن ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کے لیے اپنی اپنی عبادات کو ادا کرنا آسان ہو گیا تو اس ٹائم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی کہ وہ کوئی ایسا اعلان یا کوئی ایسا ذریعہ کریں جس کی وجہ سے وہ تمام مسلمانوں کو اکٹھا کر سکیں۔ ابھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کے ساتھ اس بارے میں مشورہ کر ہی رہے تھے تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عمر اور حضرت ابو زید انصاری کو خواب میں اذان کے کلمات سکھا دیے گئے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کلمات سکھائے گئے، اور اس طرح سے اذان کا جو ذریعہ اذان رائج ہو گئی، اور یہ طریقہ اس ٹائم سے چلا آ رہا ہے جو کہ قیامت تک چلتا رہے گا، جس کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اذان کی اہمیت و فضیلت۔ اذان نماز کی طرف بلاوا ہے جو کبھی بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ اب جب اذان دی جاتی ہے تو تمام مسلمانوں کو اس بات کی یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ ان کو نماز کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور نماز اسلام کا وہ رکن ہے جو کہ کسی کو بھی معاف نہیں، جس کی قضا ادا کرنا بہت ضروری ہے، بوجہ کہ جب کوئی عذر ہو تو آپ کی نماز رہ جائے، باقی اس کے علاوہ نماز کبھی بھی ترک نہیں کی جا سکتی۔ اور پھر نماز ہی ہے وہ جو دوزخ سے نجات کا بھی ذریعہ ہے، اور تمام ہماری قیامت میں کامیابی کا جو انحصار ہے وہ بھی نماز پر ہی ہے، اور قیامت والے دن سب سے پہلا سوال بھی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز ہی ہے جو کافر اور مومن میں فرق کرتی ہے۔ انسان غفلت برتتا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے،
جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ انسان جب کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، بالکل اس کو یاد نہیں رہتا۔ تو اذان کا جو مقصد ہے یا اذان کیوں دی جاتی ہے، اذان جب دی جاتی ہے دن میں 5 وقت تو یاد دہانی کروائی جاتی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، ان کو یہ یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ انہوں نے نماز ادا کرنی ہے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نماز کی آواز کانوں میں گونجتے ہی مسلمان تمام تر کام چھوڑ کر مسجد کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارا مقصد عبادت ہے، دنیا میں آنے کا مقصد عبادت ہے، جس کو لوگ بھول کر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اس لیے دن میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے کہ مسلمان اپنے مقصد کو یاد رکھ سکے، اس کو بھول نہ جائیں، کیونکہ انسان بہت ہی جلدی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اذان کی دہرائی مومن کے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہے۔ ہم جب بھی اذان سنتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، پھر توحید کی گواہی دی جاتی ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر ہمیں سب سے آخر میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے، یعنی کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس سے ہمارا دل عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور مزید ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ آخری پوائنٹ ہے، انسان کا دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ اذان سنتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے، ہم بے قرار ہو جاتے ہیں کہ ہم کب سارے کام چھوڑ کر نماز ادا کریں گے، کیونکہ یہ ایک فرض ہے جو کبھی بھی کسی بھی حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کے آگے اذان کا جواب دینے والوں کے لیے خوشخبری، ان کے لیے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ خاموشی کے ساتھ اذان سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ان کلمات کو سن کر اس کا جواب دیتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جائے گی۔ اور سب سے آخر میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ مؤذن کے لیے کیا اجر ہے کہ اس کی تمام تر گناہ جو اس نے کیے ہوں گے جان بوجھ کر یا نہ جانتے ہوئے، وہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قیامت والے دن ان لوگوں کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی جنہوں نے دنیا میں مؤذن کا کردار ادا کیا۔ حضرت بلال کو بھی مؤذن کہا جاتا تھا، کیونکہ ان کو سیدنا بلال کہا جاتا تھا۔ ان کو مخاطب اس طرح سے کرتے تھے کہ وہ اذان دیا کرتے تھے۔ اب ہمیں سب سے آخر میں اس بات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا اندازہ ہوتا ہے ہمیں اس بات کا کہ اذان ہمارے لیے ایک نجات کا ذریعہ اس طرح سے بن جاتا ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو ہمیں یہ بات یقین دہانی ہوتی ہے اس بات کی، یا ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اللہ کی عبادت ہی کرنی چاہیے، تمام کاموں کو چھوڑ کر۔ فضل حاصل کرنا بھی جائز ہے، فضل روزی کمانا، لیکن وہ بھی تب جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حقوق اللہ ادا کر سکیں۔ حقوق اللہ ادا کرنے کے بعد ہم اپنے لیے ہر طرح کے ذرائع ڈھونڈ سکتے ہیں، روزگار وغیرہ۔